دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) 62 ایک فے جو ہے اس کے تحت اگر ڈیکلریشن دینی ہے کسی کے حوالے سے کہ صادق نہیں ہے تو وہ ڈیکلریشن ایک کورٹ آف لا نے دینی ہے اور کوئی مجاز نہیں ہے یہ ڈیکلریشن دینے کا. اور یہ معاملہ اس وقت فیصل لاوڈا صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اس میں ایک یہ نقطہ موجود ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اور آئین کا جو واضح متن ہے اس کی روح سے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیکلریشن دیتا. یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کی کوئی غلط بیانی آ جائے اور سپریم کورٹ از خود ڈیکلریشن دے دے کہ یہ صادق نہیں ہے, وہ بالکل ایک دوسری بات ہوگی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایسی کوئی ڈیکلریشن دے سکتا ہے. تو میری نظر میں تو بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن اس نوعیت کی ڈیکلریشن نہیں دے سکتا 62(1)(f) کی موجودگی میں اور جو اس کا واضح متن ہے. اب اگر وہ ایسی ڈیکلریشن نہیں دے سکتے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اسپیکر صاحب نے ان کو ریفرنس بھیجی ہے وہ ریفرنس انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت بھیجی ہے. اسپیکر کے پاس اختیار ریفرنس بھیجنے کا آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ہے اور میری نظر میں آئین کے آرٹیکل 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشنز دی گئی ہیں کہ یہ کچھ اگر ہو جاتا ہے, کوئی شخص ڈیول نیشنل ہے, کوئی شخص کنوکٹ ہو گیا جہاں سزا 2 سال سے زیادہ ہے, ان تمام معاملات کے حوالے سے تو ڈی سیٹنگ کے لیے ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کو. لیکن 62(1)(f) کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب ریفرنس نہیں بھیج سکتے تھے. اب اگلا معاملہ ہے کہ کیا کوئی اثاثے چھپائے گئے جو گوشوارے دیے گئے الیکشن کمیشن کو یا جو ریٹرن فائل کیے گئے ایف پی آر کے پاس. اب اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں. جہاں تک ٹیکس کے قوانین کا تعلق ہے فائن ہو سکتا ہے, اس میں موقع بھی ہوتا ہے ریٹرن کو امینڈ کرنے کا, ریکٹیفائی کرنے کا. جہاں تعلق ہے الیکشن کمیشن میں دیے گئے گوشواروں کا اس حوالے سے ایک دیگر کارروائی ہو سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی فراڈ کیا گیا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کسی گوشوارے کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن لڑا جو گوشوارہ غلط تھا, جس میں کسی اثاثے کا ذکر نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیے تھا. یہ وہ معاملات ہیں جو الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں دیکھ سکتا ہے, لیکن صادق امین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل نہیں ہے ڈیکلریشن دینے. توشہ خانہ کے حوالے سے ایک عجیب سی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل کر سکتا ہے. اگر تو آپ کو آئین پاکستان 1973 یا الیکشن ایکٹ کی مختلف پروویژنز پر یقین ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو یا پارلیمنٹرین کو نااہل کرنے کا. آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کا اختیار عدالتوں کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے. کئی ججمنٹس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں آپ کو. اب الیکشن کمیشن کر کیا سکتی ہے؟ بڑا آسان حل ہے. 137 میں ہے اینول اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے. اس سے پہلے کاغذات نامزدگی پہ تو ججمنٹس آتی رہی ہیں. یہ پہلی ججمنٹ شاید ہوگی جو سالانہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہے کہ سالانہ اپنے گوشوارے داخل کرنے چاہے آپ انکم ٹیکس سے داخل کرتے ہیں جتنے آپ کے اثاثے ہیں, کو کیش ہے, اور چیزیں ہیں, اور پھر 30 جون تک پھر اگلے سال داخل کرتے ہیں. تو یہاں عمران خان صاحب کے پاس جتنی چیزیں ساری ڈکلیئر کی تھی انہوں نے کیش تھا, کیش سے انہوں نے توشہ خانہ میں چیزیں خریدی اور ساتھ ہی بیچ دی. اس سال کے بیچ یہ سارا کام کر دیا تو اگلے سال آپ نے وہ توشہ خانہ کی چیزیں ڈکلیئر نہیں کرنی ہے, صرف کیش کی پوزیشن دینی تھی, کیش فلو انہوں نے دے دیا ہے. تو 137 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کو کرپٹ پریکٹسز میں ڈکلیئر کر دیں گے. تو 167 کے تحت اختیار آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز ڈیفائن کیا ہے, اور 174 میں اس کی سزا ہے 3 سال تک سزا دے سکتے ہیں. تو پہلے جب یہ الیکشن کمیشن مس ڈیکلریشن دے گی, معاملہ جائے گا سیشن جج کے پاس, سیشن کا استغاثہ شروع کرے گا. استغاثہ میں سزا اگر ہوگی, اور سزا بھی کم از کم 2 سال اگر ہوگی, جب کوئی سیشن جج اس وقت استغاثے کا فیصلہ کرے گا تو کم از کم 2 سال سزا ہوگی. تو پھر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی 63(1)(h) کے تحت, اور وہ سزا جو ہے وہ محیط کر سکتی ہے. اس سزا کے بعد آپ 5 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے جب آپ رہا ہو جائیں. تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. الیکشن کمیشن کو بالکل اختیار نہیں, نہ ہی کل. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.